خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، وَیُمَنِّیہم، اور تمنائیں دلاتا ہے ان کو، امیدیں دلاتا ہے ان کو، وما، اور نہیں، یعدہم الشیطان، وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا، اولئک، یہی لوگ، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہ وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصا، جائے پناہ، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقا، سچا، ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، قول میں، بات میں، لیسا، نہیں ہے، بِأَمَانِيِّکُمْ، تمہاری آرزوؤں پر، ولا، اور نہ، امانی، آرزوؤں پر، اہل الکتاب، اہل کتاب کی، من یعمل، جو کوئی کرے گا، سوءً، برا، یجز بہ، بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، ولا یجد، اور نہ پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولین، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل، اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، من ذکرن، خواہ کوئی مرد ہو، او انسا، یا عورت ہو، وہوا، حالانکہ وہ، مؤمن، مؤمن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون، اور نہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، تل برابر، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، دینن، دین میں، ممن، اس سے جو، اسلم، سپرد کر دے، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، حالانکہ وہ، محسن، نیکوکار ہے، واتبع، اور وہ پیروی کرے، ملتا،
طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے حنیفہ یکسو ہو کر واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دوست. تفسیر یعدہم وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے ویمنیہم اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. پھر دوبارہ وہی بات کہ شیطان وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے کہ تم بہت خوبصورت لگو گے، بہت اچھے لگو گے، بہت فائدہ ہوگا. اور بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو حرص اور خواہش ہے دنیا میں نام پیدا کرنے کی، زیادہ دنیا حاصل کرنے کی، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہش جوان ہوتی رہتی، یعنی خود بوڑھا ہو رہا ہے اور خواہشات جوان ہو رہی ہیں. اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، یعنی باقی گناہ انہی سے جنم لیتے ہیں. اور پھر عام زندگی میں شیطان کیا وعدے کرتا ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، لو اتنا ریجڈ ہے تمہارا دین کہ تم اس سے پکڑے جاؤ گے، اس سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس سے تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، تم اللہ کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، تمہارے تو سب گناہ ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. اور اس طرح وہ اسے گناہوں پر دلیر بنا دیتا ہے، یا پھر اسے سجھاتا ہے فلاں بزرگ تمہاری شفاعت کر لیں گے، فلاں تمہارے کام آ جائے گا. کیا پتا اللہ کو تمہاری کون سی نیکی پسند آ جائے اور تمہارے سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. اور وہ ایک عورت تھی نا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، وہ بھی تو بخشی گئی تھی حالانکہ اتنی گناہ گار تھی. تو اس قسم کی باتیں انسان کو سجھا کے، تعویلیں اس کو سجھا کے وہ کیا کرتا ہے، اسے گناہوں پر تھپکی دیتا ہے، کرتے چلے جاؤ. جس ہے نا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان میں سے کچھ تو ان پڑھ ہیں، کتاب جانتے ہی نہیں، محض آرزوؤں پہ جی رہے ہیں. تو یہ آرزویں شیطان ہی دل میں ڈالتا ہے. اور ہمارے بھی اکثریت جو ہے یا تو قرآن سے لا علم ہے، یا پھر پڑھ بھی لیا تو محض پڑھنے سے باتیں یاد نہیں رہتی جب تک کہ بار بار اس کی یاد دہانی نہ ہوتی رہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک دفعہ پڑھ کے بس بند کر کے رکھ کے واپس اسی زندگی میں پلٹ گئے. تو یاد رکھیں کہ شیطان تو اپنا کام ہر وقت کرتا ہے. تو جب تک ہم بھی ہر روز صفائی نہیں کریں گے جیسے گھر کی کرتے ہیں جسم کی، اسی طرح اپنی روح کی، اپنے ایمان کی تازگی کے سامان روز نہیں کریں گے تو کسی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں، اس کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. دھوکا کس طرح کہ اس سے بڑا دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو انسان جب تک کام نہ کرے اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ منہ نہ ہلائیں تو آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا. محض لیکوڈ سے تسلی نہیں ہوتی، اور لیکوڈ بھی اندر لے جانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن آخرت کی جنت اور اتنی عالی شان جنت بغیر ہاتھ ہلائے مل جائے گی، بغیر کچھ کیے مل جائے گی. یہ کتنی جھوٹی باتیں ہیں، کیسا دھوکا ہے. دنیا میں تو آپ جب تک امتحان کے لیے پڑھیں نہیں، تیاری نہیں کریں، محنت نہیں کریں، کوشش نہیں کریں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بغیر کچھ کیے مل جائے؟ دنیا میں تو جب تک آپ سیدھا راستہ نہ لیں آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. آخرت کے لیے یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ غلط رستوں پہ چلیں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، اور آخرت میں جا کے آپ کو جنت مل جائے؟ آپ کھیلیں تو ہاکی اور ہیرو بن جائیں آپ فٹ بال کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پکائیں آپ چاول اور نکلے اس میں سے حلوہ، یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ کام تو آپ کچھ کرے اور نتیجہ کچھ اور نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیطان دھوکہ دیتا، نہیں ہو جائے گا، کچھ فرق نہیں پڑتا، تم دیکھنا تو صحیح کیا معجزہ ہوتا ہے. تو شیطان کا دھوکہ یہی ہے کہ وہ ہمیں یہی سجھاتا ہے کہ کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں ہوتا، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا.
وہ تو جو پکڑے جائیں گے بڑے بڑے گناہوں میں، تو تمہارا تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ دنیا کو پانے کے لیے تو مکمل جد و جہد، پرفیکشن، دن رات کی محنت، اور آخرت کو پانے کے لیے محض خوش فہمی، خوش خیالی، اچھی امیدیں اور تمنائیں ہی کافی ہیں۔ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم ایسا ہی نہیں کر رہے، دنیا کے لیے کتنا تھکتے ہیں، پھر بھی جا کے قسمت کی ملتی، اور آخرت کے لیے بغیر کچھ کیے، بغیر تھکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ محیص کا لفظ ہے، یہ صاد سے ہے۔ حیث کہتے ہیں سختی کو، تنگی کو، ایسی شکل جس سے نجات کی کوئی صورت نہ ہو، یا پھر سختی سے حفاظت کی جگہ۔ فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی خلق میں تبدیلی کر دیتے ہیں، جو شیطان کی آرزوؤں اور دھوکے پہ جیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے مصیبت سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کہیں جا کر وہ ٹھکانہ نہ پا سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں۔ یعنی ایک طرف شیطان اور اس کا پروگرام ہے، اور دوسری طرف اللہ پر ایمان اور اس کا لاہ عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے، جنت کے باغات حاصل کرنے کے لیے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا گھر بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ نیک کام، اور جو ایسا کرے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اوپر شیطان کے وعدے کی بات کی گئی نا کہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے پہ مبنی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے۔ وعد اللہ حقا، شیطان تو جھوٹ اور فریب سے کام لیتا ہے، اور اللہ تعالی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ دونوں وعدوں میں کمپیریزن کیا گیا ہے نا، ایک شیطان کے وعدے ہیں اور ایک رحمان کے۔ ہم جھوٹے وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن سچے وعدے کا یقین نہیں۔ اسی لیے شیطان کی باتوں کو تو خوشی سے مان رہے ہیں، اور رحمان کی باتوں کو مانتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتی۔ لیس بامانیکم، نہیں صاحب تمہاری آرزوؤں کے، یعنی انجام نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ آخرت کے بارے میں اہل کتاب بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھے، اور ہم بھی ایسی ہی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل سے دور ہو گئے۔ لیکن جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملا کرتی، اس کے برعکس من یعمل سوءا، جو کوئی برا کرے گا، جس نے بھی غلط کام کیے، جو بھی برائی کرے گا، یجز بہ، اس کا پھل پائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مؤمن ہے،
ایمان رکھتا ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور تل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو ایک طرف برے کاموں کی جزا ہے اور دوسری طرف نیک کاموں کی جزا، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ایمان سے پہلے عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور پھر مرد اور عورت کی بھی قید نہیں، سب کے لیے کھلا میدان ہے۔ شرط یہ ہے کہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، یعنی فخر کرنے لگے۔ اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی، یعنی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے پہلے آئے۔ اس بنا پہ وہ اپنی بڑائی جتانے لگے، حالانکہ پہلے آنے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے گزشتہ کتب کو منسوخ کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ ایسا تفاخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، صرف خیالات، تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پہ افضل نہیں۔ فضیلت کا معیار تو عمل ہے، عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر تمہارے پاس عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مَن یعمل سوءا یجز بہ، تو ہم سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے کہ کیا بنے گا، ہر غلطی کا بدلہ ملے گا، ہر گناہ پہ پکڑ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس آیت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی۔ آپ نے فرمایا فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے۔ جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم کو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی خطائیں دنیا میں پہنچنے والی تکلیفوں سے صاف ہو جائیں گی۔ پھر کچھ نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر کچھ چیزوں پر انسان کو واقعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف تکلیفوں سے مٹتے ہیں اور نہ ہی وہ صرف نیکیوں سے مٹتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور باقاعدہ توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ مخصوص قسم کے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی، جیسے قتل خطا کا کفارہ بھی محض زبانی توبہ سے نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں دیت دینا ہوگی، خون بہا ادا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ کفارہ ہے اس خطا کا یا غلطی کا۔ ومن احسن دینا، اور اصل تقاضا کس بات کا ہے کہ دین پر اچھی طرح عمل کیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں، ممن، اس سے بڑھ کر جو، اسلم، سپرد کر دے، وجہہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، یکسو ہو کر، یا وہ جو یکسو تھے۔ کون تھے وہ؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو
اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کا حسن اور دین کی خوبصورتی 100% کمٹمنٹ میں ہے، 100% سبمیشن، پورا حوالے کرو، کچھ بھی حصہ شیطان کا نہ چھوڑو۔ مثلا دنیا میں آپ کو جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے، جن چیزوں کی محبت ہوتی، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پوری کی پوری آپ ہی کے لیے۔ مثلا آپ اگر کو بہت مزے کی ڈش کھا رہے ہیں، مثلا بہت سے لوگوں کو آئس کریم پسند ہوتی، آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کو طلب بھی بہت ہو رہی، اتنے میں آپ کی بہن آتی ہے یا کوئی بچہ آتا ہے، وہ آ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ آپ کوئی پسندیدہ چیز لیے بیٹھے ہو تو کسی کی شیئرنگ پسند نہیں آتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ بندے بھی مجھ سے 100% کمٹ کریں اور شیطان اس میں شیئر نہ کرے۔ وہ کہا تھا نا اس نے، میں ان میں سے ایک مخصوص حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان بندوں میں سے یا ان بندوں کے اعمال میں سے ایک حصہ اپنا بھی ڈالوں گا کہ وہ میری بھی ساتھ ساتھ پیروی کرے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک کی رضا میں دوسرے کی ناراضگی لازمی ہو جائے گی۔ تو اچھا دین کس کا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، وجہ کی بات، چہرے کی بات کی گئی، اپنا چہرہ سپرد کر دے، اور چہرے میں آنکھیں، کان، ناک، زبان، دماغ سب آتا ہے، یعنی آپ کی سوچیں، آپ کی نگاہ، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، بولنا سب اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو جائے۔ اصل خوبصورت دین یہی ہے۔ اور پھر کسی کی طرف چہرے کے ساتھ متوجہ ہونا، پھر وہ محبت کی علامت ہے، اور چہرہ موڑ کے منہ پھیر کے بات کرنا یہ ایک مختلف عمل ہے۔ تو اصل دین کی خوبصورتی کس میں ہے کہ انسان اس بات کی نیت کر لے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کچھ نہیں بچاؤں گا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے میرا۔ نیت ہر کام میں صرف اس کے لیے خالص کروں گا، اپنی ہر چیز میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو دوں گا، پہلا درجہ، پہلا نمبر اس کا ہوگا، میری پوری جد و جہد۔ کیونکہ انسان جب کسی کام میں کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو اس کو پوری ایفرٹ ڈالنی پڑتی، پوری توجہ چاہیے ہوتی، یکسوئی چاہیے ہوتی۔ آپ ہاف ہارٹیڈلی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ مثلا جو آرٹسٹ ہے، ہاف ہارٹیڈلی کو خوبصورت تصویر بنا سکتے نہیں۔ ہاف ہارٹیڈلی اور بے دلی سے کیا ہوا کچھ لکھا ہوا کام کوئی بہت عمدہ مقام پا سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کوئی بھی کام جو آپ بے دھیانی میں کرتے ہیں وہ تو بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دین میں اگر آپ کا دھیان نہیں اور آپ بے دھیانی میں اور بد دلی میں اور ہاف ہارٹیڈلی اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آدھے آدھے مان رہے ہیں، تو یہ کوئی خوبصورت چیز نہ ہوگی۔ احسن تو وہ ہے کہ جو فل کمٹمنٹ کے ساتھ ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، خوشی سے کام کرے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو خوبصورتی سے بھی کرے اور خوش دلی سے بھی کرے، اور یہ اس لیے کہ اس کا ارادہ آخرت پانے کا ہے، ہمیشہ کا گھر بنانے کا ہے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے بھی ساری عمر بھر کی پوری پونجی آپ کو لگانی پڑتی ہے، تو آخرت کے گھر کے لیے بھی ایسا ہی عمل چاہیے۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، ایسی کوشش جو بس اللہ کے معیار پہ پوری اتر آئے، یعنی اپنی utmost effort، سعی لہا سعیہا، ایسی کوشش جیسی ہونی چاہیے اس کے لیے جس کا وہ اہل ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں،
لیکن اللہ کا کام تو اس سے بھی بڑھ کر بہترین کوشش کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرے یکسو ہو کر. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ تھا ان کا طریقہ. اور پھر وما كان من المشرکین، کوئی شرک نہ تھا ان کی زندگی میں، کسی اور کی شراکت نہیں تھی، پوری کمٹمنٹ ان کی اپنے رب کے ساتھ تھی. اس پر انہیں ریوارڈ کیا ملا، اعزاز کیا ملا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. کسی کا دوست ہونا کتنے آنر کی بات ہے، خصوصاً اس کا دوست جو بہت بڑا انسان ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں. اسی طرح کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے، کوئی معمولی اعزاز کی بات نہیں ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ عام دنیاوی اعتبار سے جن کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی زیادہ نامور ہے، تو عموماً لوگوں کو اس کی دوستی پہ فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے. کسی کے خاندان میں کوئی منسٹر بن جائے یا کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بے وجہ ہی قدم اٹھانے لگتے ہیں. یعنی ان کا تو اس میں کچھ ہاتھ نہیں، نہ وہ آنر انہیں ملا ہے، ان کے رشتہ دار کو ملا ہے یا دوست کو ملا ہے، لیکن اس بنا پر ہی پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے خوشی کے مارے. کہاں یہ کہ خالق کائنات کسی کو دوست کہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آخرت کے خریدار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیا کرتے ہیں، اور دیکھو ان کو آنر کیا ملا. کیونکہ دوستی جو ہے یہ بعض اوقات خون کے رشتوں پہ بھی بھاری ہوتی ہے نا. خون کے رشتے تو آپ کو اس لیے نبھانے پڑتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتے بن گئے. پھر نکاح کے رشتے بھی اس لیے نبھانے پڑتے کہ نکاح ہے، اب تعلق ایک نبھانا ہے، جیسے بھی گزرتا ہے گزارنا ہے. لیکن دوستی میں انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جسے چاہے دوست بنائے، جسے نہیں چاہتا نہ بنائے. یعنی باقی رشتوں میں شاید آپ کی چوائس نہ ہو، کون آپ کی بہن ہے، کون آپ کی ماں ہے، کون آپ کی بیٹی ہے، آپ کی کیا چوائس ہے؟ اس میں ہے کوئی؟ اگر وہ کوئی بڑا انسان ہے یا چھوٹا ہے وٹ ایور، لیکن آپ کی چوائس نہیں تھی، آپ بائی چانس وہاں موجود ہیں. لیکن دوستی میں آپ کی چوائس ہوتی ہے. تو کسی کو دوست ماننا، کسی کو دوست بنانا، اس کو دراصل اعزاز بخشنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا، اور اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور پھر سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے ہی بن جاؤ، اسی طرح کا اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا قرآن پاک میں، واتبع ملت ابراہیم. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اردو کا دوست ہے نا، یہ خلیل کا صحیح معنی نہیں کرتا. خلیل کا لفظ خے لام لام سے ہے. خلتن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو خلتن کا لفظ خلل سے ہے. خلل کا مطلب ہوتا خلل انداز ہونا، انٹرفیئر کرنا، ایک چیز کا دوسری میں گھس جانا، سرایت کرنا. تو جس کی محبت انسان کے دل میں سرایت کر جاتی ہے، جسے ریت کے اندر پانی جذب کر جاتا نا، اس کو سرایت کرنا کہتے ہیں. تو انسان کی رگ رگ ریشے ریشے میں وہ محبت سرایت کر جاتی ہے. اس طرح کے تعلق کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، پکی اور گہری دوستی. خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرا دوست. تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے، تو وہ خلیل ہوتا ہے. ایسا دوست خلیل کہلاتا ہے. اللہ کا دوست ایسا ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں شاید ایک خیال آ رہا ہو کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اور شاید وہ فیلنگ آ رہی، اچھا
پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درجہ کچھ کم ہے؟ نہیں، آپ کا درجہ کم نہیں ہے، آپ کا درجہ تو اپنی جگہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اور جب ہم سے یہ کہا کہ تم ان کی پیروی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے، چاہے تو اس آنر کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آتا نا، جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پہ اتار دی جاتی اور بندوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مجھے تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، اور یہ جملہ نہیں بھولتا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، کچھ مشکل نہیں، کوئی کمپلیکس ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ آپ نے کہا جھک جاؤ، میں جھک گیا۔ یعنی یہ جملہ اگر پڑھنے میں دیکھا جائے تو بیچ میں بھی کوئی وقف، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بولنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اسپونٹینیسلی انسان بولتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہے آپ سے اسلم، بچوں کا کیا ہوگا، شوہر کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا بولیں، کتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے راستے میں، کتنے بیریئرز ہیں، کتنوں کا ڈر، کتنوں کا خوف اور کتنوں کی مشکلیں ہیں۔ اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، کہاں ہم اس قابل، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کے ہم گناہگار لوگ ہیں تو کہتے نہیں جنت تو ہمارے لیے ہے، انتظار بھی جنت کا ہے، چاہے کام اس کا ہو یا نہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔